گزشتہ دنوں مانا صاحب کی ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوئی جس پہ انہوں نے بولا کہ آپ اگر تراویح کی نماز پڑھا رہے ہیں تو قرآن کو دیکھ کر بھی پڑھا سکتے ہیں۔ تو آج ہم چلتے ہیں دوبارہ مانا صاحب کے پاس اور اس بات کی جسٹیفیکیشن پوچھتے ہیں کہ کس طرح سے کیا یہ سنت سے ثابت ہے یا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا یہ عمل تھا کہ وہ تراویح میں قرآن دیکھ کر نماز پڑھاتے تھے۔ سب سے پہلے تو اس مسئلے کو ہم قرآن مجید کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتا ہے فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ قرآن سے جو آسانی سے تم پڑھ سکتے ہو تو وہ پڑھو۔ اب یہاں پہ یہ کوئی بیان نہیں ہے کہ آپ زبانی پڑھیں یا آپ قرآن مجید دیکھ کر پڑھیں، بس یہ کہا کہ بھئی جو آسان ہو آپ کے لیے قرآن سے پڑھنا وہ آپ تلاوت کریں۔ یعنی اب یہاں پر بات آسانی کی ہو جاتی ہے۔ اور پھر ہم جب احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی ہمیں کوئی اس حوالے سے کوئی ممانعت نہیں ملتی کہ بھئی آپ ہاتھ میں قرآن پکڑ کر یا مصحف لے کر آپ نہیں تلاوت کر سکتے۔ ہاں، ہمیں یہ ضرور ایک حوالہ ملتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے ذکوان، وہ جب امامت کراتے تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیچھے نماز پڑھتی تھی۔ خاص طور پہ رمضان المبارک کا ذکر ہمیں ملتا ہے تو آپ کے پیچھے صحابہ بھی پڑھتے تھے اور تابعین کا ذکر بھی ہوتا ہے، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے پیچھے ان کی امامت میں نماز پڑھتی تھی۔ صحیح بخاری میں اسے جو امامت غلام کی امامت کا باب ہے اس میں امام بخاری نے اسے نقل کیا ہے۔ تو اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے غلام کے پیچھے ان کی امامت میں نماز پڑھ رہی ہیں، صحابہ بھی پڑھ رہے ہیں اور تابعین بھی، اور وہ دیکھ کر مصحف قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، تو کسی نے بھی ان کو منع نہیں کیا۔ اسی طرح جب ہم ائمہ کی طرف آتے ہیں، فقہا کی طرف، یعنی سوائے حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یعنی امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ان کے نزدیک یہ جائز ہے۔ امام مالک کا فتویٰ کراہت کا ہے، لیکن جو صاحبین ہیں یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد وہ بھی اس کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں نماز ہو جاتی ہے، بلکہ وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ بھئی ایک ثواب تو یہ ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ آپ مصحف کو دیکھ رہے ہیں، قرآن کو دیکھ کر پڑھ رہے ہیں، تو یہ دیکھنا بھی قرآن پاک کو یہ بھی ثواب ہے، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ تو گویا کہ ایک وقت میں آپ دو عبادتیں کر رہے ہیں، ایک قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے اور دوسرا یہ کہ پھر نماز میں آپ قرآن مجید کو بھی دیکھ رہے ہیں، تو اس طرح آپ کو ڈبل ثواب اور دو عبادتیں، آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ عبادت بھی آپ کی ہو رہی ہے۔ اب معاملہ اصل میں جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم ایسے مسائل میں شدت اختیار نہ کریں اور سختی کا رویہ اختیار نہ کریں تو علماء اور فقہا کا جو معتدل اور متوازن نقطہ نظر رہا ہے وہ اولا اور غیر اولا کا ہے۔ یعنی اگر آپ کا دل اس پر مطمئن ہے، آپ کی تحقیق، آپ کا رجحان اگر اس پہ مطمئن ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں پڑھنا چاہیے، تو ٹھیک ہے، آپ اس پر عمل کریں، آپ اس کے مطابق لوگوں کو بتائیں۔ لیکن اگر آپ اس پر مطمئن ہیں اور آپ کی تحقیق اور آپ کا رجحان اس پر آپ کو لاتا ہے اور آپ اس پر اطمینان رکھتے ہیں، تو بے شک پھر آپ قرآن مجید کو دیکھ کر اس کی آپ تلاوت کریں۔ تو گویا کہ یہ مسئلہ جائز ناجائز، حرام حلال کا نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے اولا غیر اولا کا۔